بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمیونیکیشن اسکل ان دا لائٹ آف سیرہ کا آخری اور 10واں پوائنٹ جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھ آتی ہے، یقیناً جب انسان کسی دوسرے کو دعوت دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، کسی کی تصحیح کرنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری بات کے اوپر فوراً سے عمل کر لیا جائے، میری بات کو مانا جائے، اور اگر مانا نہیں جاتا تو وہ بہت دقت میں اور اس کا دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے، جس کو قرآن کریم نے ایڈریس بھی کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورتحال تھی اس معاملے میں، اب دیکھتے ہیں سورۃ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے اللہ کے رسول، کیا آپ اپنے آپ کو گھائل کریں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے؟ اس بات کے اوپر آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ ہمیں اس بات کا پتہ ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہے، کہ جس وقت ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں، کسی شخص کو کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس وقت ہمارا سٹیٹس قرآن کریم نے کچھ اس طریقے سے بیان کیا ہے، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ آپ جو ہیں وہ مذکر ہیں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ ڈائریکشن کو درست کرنے والے ہیں، آپ اپنا پیغام پہنچا دیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ کوئی نگہبان نہیں ہے، نگران نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے ابھی اس کو کھینچ تان کے جو ہے نا سیدھا کرنا ہے، یا اگر سیدھا نہ ہوا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدائی طور پہ ظاہری بات ہے کہ اس چیز کی ٹینشن کا شکار تو ضرور ہوتے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سٹیٹس سے آگاہ کر دیا جو ایک کمیونیکیٹر کو، جو ایک بات کرنے والے کو سٹیٹس اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ان پٹ، اپنا جو اس کا کام ہے اپنی سائڈ کا، وہ پورے کا پورا کر جائے اور آؤٹ پٹ کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو جو ہے نا وہ صحیح اور درست سمت کی طرف گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔